مسیح خداوند کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ کو سلام۔ کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے ان کے لیے بھی آپ برکت کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج میرے ورڈ آف گاڈ کا ٹاپک ہے کہ اس سچائی پر ہم غور کریں گے کہ زندگی کے مسائل کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آج کی میری پریچنگ ورس دانیل کی کتاب اس کے 11واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہے۔ اس میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے: اپنے خدا کو پہچاننے والے تقویت پا کر کچھ کر دکھائیں گے۔ ہاللیلویا۔ خبروں کو جب ہم دیکھیں تو ہمیں ہر طرف جو ہے وہ لڑائی، فراڈ، خودکشی، مہنگائی، حادثات، فیمن، یعنی ہر طرح سے ہمیں بری ہی خبریں نظر آتی ہیں اور مسائل ہمیں جو ہے وہ نظر آتے ہیں۔ اور یہ مسائل نہ صرف ملکوں میں، سٹیز میں نظر آتے ہیں بلکہ فیملیز میں اور انڈیویجول لائف میں بھی ہمیں ایشوز اور پرابلم دکھائی دیتے ہیں۔ اگر ہم ان مسائل کا حل انسانی سوچ سے ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو شاید ہم فیل ہو جائیں، لیکن اگر انہی مسائل کو ہم اپنے کریٹر کے ذریعے سے پائیں تو ہم ہر مسائل کا حل حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیدا کرنے والا اور ہمارا خالق اور مالک جانتا ہے کہ ہم کسی پرابلم سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں۔ اسی لیے آج کی پریچنگ ورس جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جو خدا کو جانتے ہیں، جو اس کی پہچان میں بڑھتے ہیں، وہ ان کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور وہ ہر مصیبت اور ہر پرابلم سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ خداوند جو ہے انہیں وزڈم دیتا ہے، انڈرسٹینڈنگ دیتا ہے کہ کس طرح سے اگر وہ کہیں پر اسٹک ہو جاتے ہیں کس طرح سے نکلنا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ پرابلم اگر ان کی زندگی میں آئی ہے تو وہ کیوں سفر کر رہے ہیں اور خداوند کی کیا مرضی ہے اس پرابلم میں اگر وہ گھرے ہوئے ہیں۔ جب ہم کلام خدا کو دیکھتے ہیں ایوب کی کتاب میں، اور ایوب کو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایوب جو ہے وہ بے قصور اور راست باز شخص ہے، لیکن پھر بھی وہ تباہ کن نقصانات اور جو ہے وہ مصیبتوں میں جو ہے وہ گھرا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ اپنا سب کچھ جو ہے وہ ختم اس کا ہو چکا ہے، یعنی اس کی فیملی، اس کی دولت اور اس کی صحت، اور اس کے دوست بھی اسے جو ہے اس کے کسی گناہ کا اسے مجرم ٹھہراتے ہیں، یعنی جو وہ اتنی ساری مصیبتیں جھیل رہا ہے، اتنی ساری جو ہے وہ اذیتوں میں جب وہ گرفتار ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایوب نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی اس کو سزا مل رہی ہے، لیکن ایوب جو ہے وہ اپنے خدا کو جانتا ہے، وہ اپنے کریٹر کو جانتا ہے۔ سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی وہ خدا پر توکل کرتا ہے اور یہ خدا کے انصاف پر بھروسہ رکھتا ہے۔ گو کہ اس کے مائنڈ میں کئی طرح کے سوالات ہیں، وہ شک بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ایوب کی کتاب اس کے پہلے باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں، یعنی وہ ایمان رکھتا ہے کہ اچھے برے سارے حالات جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان زندگی کے سارے حالات کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہے یا ہارڈ سچویشن میں سے گزر رہا ہے تو وہ ضرور جب خداوند پر توکل کرتا ہے تو خدا ہی ہے جو اسے اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ اور ایوب کی کتاب 15ویں باب اور اس کی 25ویں آیت میں ہمیں بڑی سٹرونگ ٹیسٹمنی اس کی نظر آتی ہے، بڑا سٹرونگ فیتھ جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور اس ہارڈ ٹائم میں بھی وہ کہتا ہے میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور وہ ضرور مجھے جو ہے وہ کھڑا کرے گا، یعنی اس کا ایمان اس قدر پختہ ہے، وہ خدا کو اس قدر گہرے طور پر جانتا ہے کہ خدا مجھے ضرور جو ہے وہ بحال کرے گا۔ ہوسیہ
6:3 میں لکھا ہے اے خدا کے عرفان کو جانیں، اے خدا میں جو ہے وہ ترقی کریں اور یہ جانیں کہ خداوند اپنے لوگوں کے لیے کس قدر برکات رکھتا ہے۔ وہ بارش کی طرح جو ہے اپنے لوگوں پر جو ہے وہ برکات کو نچھاور کرتا ہے۔ سام 34 کے 8 اور 10 میں لکھا ہے اگر آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے، خداوند کے طالب جو ہے وہ کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ یعنی جو خدا کو جانتے ہیں، جو خدا کی پہچان میں بڑھتے ہیں، جو اس کے عرفان میں ترقی کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ خدا میں کس طرح سے مسرور رہا جا سکتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ کسی ہارڈ ٹائم میں سے گزرتے ہیں تو خداوند اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے ان کو نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی کسی پین میں ہے، کسی مصیبت میں سے گزر رہا ہے، تو ضرور ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں آئے اور خداوند سے جو ہے وہ دعا کرے، خداوند کی پریزنس میں آئے اور یہ جانے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ سپر نیچرل گاڈ ہے اور سپر نیچرل جو ہے وہ پاور رکھتا ہے۔ اور خدا کا کلام یوحنا 16:20 میں لکھا ہے کہ تمہارا غم ہی خوشی میں بدل جائے گا۔ یعنی خداوند اپنے لوگوں کو زیادہ دیر تک غم میں نہیں رکھتا، زیادہ دیر تک وہ سفر نہیں کرتے، زیادہ دیر تک کسی پرابلم میں نہیں رہتے، بلکہ بہت جلد خداوند اپنے زور بازو سے جو ہے وہ ان کو نکالنے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ ان کی وہ غم ہی، ان کی وہ مصیبت ہی ان کے لیے ٹیسٹمنی بن جائے گی، ان کی وہ مصیبت ہی ان کے لیے جو ہے وہ خوشی بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ جس قدر اگر ہم کوئی مصیبت اٹھاتے ہیں، کسی تنگی میں ہے، تو اسی قدر خداوند ہمیں جو ہے وہ برکت دے گا۔ اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہے خدا کے وقت کا اور خدا میں ہی مسرور رہنا ہے اور خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ خدا کے ساتھ ریلیشن کو جب ہم قائم رکھتے ہیں تو وہی بنیاد ہے ہماری برکات کی، کہ خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے اور خداوند ہماری فیور جو ہے وہ کرتا ہے۔ اگر کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، کسی جسمانی جو ہے وہ ناتوانی میں ہے، تو ضرور انہیں یسوع کے نام سے جو ہے وہ خدا کی حضوری میں آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند ہمارا رافع خدا ہے، وہ شافی خدا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے مرکز کی انجیل اس کے 10ویں باب اور اس کی 46 میں جو ہے وہ ہمیں اندھے برتمائی کا معجزہ ملتا ہے، اور وہ جب یسوع کی آواز کو سنتا ہے تو چلانے لگتا ہے، اے ابن آدم مجھ پر رحم کر، اے ابن آدم مجھ سے رحم کر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہی جو ہے وہ شفا دینے پر قادر ہے۔ بہت سے معجزات اس نے دیکھے ہیں کہ وہ جو خداوند یسوع کرتے ہیں، وہ بھی معجزے کو لینا چاہتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ خدا ہی جو ہے اسے شفا دے سکتا ہے اور وہ پھر سے اس دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ چلاتا ہے کہ مجھے شفا چاہیے۔ تو خداوند یسوع اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ اسے میرے پاس لاؤ، اسے بلاؤ، اور پھر خداوند یسوع ان سے پوچھتے ہیں تو کیا چاہتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں شفا لینا چاہتا ہوں، میں بینا ہونا چاہتا ہوں۔ تو خداوند یسوع کہتے ہیں تیری ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یعنی آج بھی اگر ہم یسوع کو جانتے ہیں، اگر ہم خدا کو جانتے ہیں، تو ضرور خداوند ہمیں بلاتا ہے شفا کے لیے، ضرور خداوند ہمیں بلاتا ہے بحال کرنے کے لیے، اور وہ برکت دینے کے لیے ہمیں بلاتا ہے۔ ضرور اگر آپ میں ایمان ہے کہ خداوند آپ کی دعا کو جو ہے وہ سنے گا، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند آپ کے لیے معجزے کو کرے گا، تو ضرور خداوند کی حضوری میں آئیں اور خدا سے مانگے اور خدا کو یہ ایمان سے جانے کہ خداوند آپ کے لیے کر سکتا ہے، تو آپ کے لیے بھی خداوند اسی طرح سے معجزہ کرے گا۔ اور جانیں کہ ہمارا خدا ہی سیویئر ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی بحال کرنے والا ہے، اور وہی جو ہے وہ پیس میکر ہے۔ ہالے لویا۔ اگر آپ میں سے کوئی
अपॉर्चुनिटी के तलाश में हैं, राइट डोर खुलने के उम्मीदवार हैं, तो खुदावंद यीशु के पास आएँ, क्योंकि खुदावंद यीशु ही डोर हैं। खुदा के कलाम में यूहन्ना 10:9 में लिखा है कि मैं दरवाज़ा हूँ। खुदावंद यीशु कहते हैं कि मैं दरवाज़ा हूँ। यानी आज ये इनविटेशन उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अपनी सोच से और अपनी अक्ल से और अपने टैलेंट से अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि हमें अपनी सोच से नहीं, अपनी समझ से नहीं, बल्कि हमें खुदा के ज़रिए आगे बढ़ना है। जब हम मसीह में होकर जो है वो आगे बढ़ते हैं तो खुदावंद यीशु हमारे लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खोलते हैं, क्योंकि सलीब पर उन्होंने जो काम कर दिया है, जो फिदिया दे दिया है, उस फिनिश वर्क पर जो है वो सारी बरक़ात की कुंजियां हमारे खुदावंद यीशु के पास हैं। वो जब आप मसीह यीशु के वसीला से आगे बढ़ेंगे, उनके यीशु मसीह के वसीला से दुआ करेंगे, यीशु मसीह के वसीला से चाहेंगे आपके लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े खोलें, तो खुदावंद यीशु आपके लिए वैसा ही करेंगे, क्योंकि ईमान रखने वालों के लिए जो है वो सब कुछ खुदावंद यीशु करते हैं। आज बड़े ईमान के साथ अपनी ज़रूरियात को लेकर खुदावंद के पास आएँ और खुदावंद का शुक्र अदा करें कि वो हमारा क्रिएटर है, और खुदा का शुक्र करें कि उसने आपको नाम लेकर बुलाया है। आप अनॉइंटेड हैं, आप ब्लेस हैं, क्योंकि आप खुदा के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। हम अपने उस खुदावंद का शुक्र करें कि जो हमारा क्रिएटर है, जो हमारा मालिक है, जो हमारी दुआओं को सुनता है, और हमारा ईमान यही होना चाहिए कि हम हमेशा ब्लेस हैं और खुदावंद हमेशा हमें बरक़ात से नवाजेगा, तो खुदावंद आपके लिए ऐसा ही करेगा। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए हम खुदावंद से दुआ करें। कुदूस मेहरबान ज़िंदा जलाली बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस सारे वर्ड ऑफ गॉड के लिए। खुदावंद इस सीड के लिए चाहते हैं कि खुदावंद ये तेरे लोगों की ज़िंदगी में कसरत से काम करे। खुदावन इन्हें तो एक्सेप्ट करने की स्पिरिट दे और इस सीट को बढ़ा, ताकि इनकी ज़िंदगी में बरक़ात ही बरक़ात हो। खुदावन हर किस्म की नेगेटिव तासीरें यीशु के नाम से जल जाएं खुदावन, और खुदावन अपने लोगों को अपने करीब आने का फ़ज़ल दे। खुदावन इनमें खुदावन इनको बढ़ने का फ़ज़ल दे, ताकि ये हमेशा तेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि खुदावन तेरे साथ रिलेशन में ही बरक़ात है। खुदावन अपने लोगों को, उनके घरानों को कसरत की बरकत दे। अपॉर्चुनिटी के दरवाज़े अपने लोगों के लिए खोल, और इनके ईमानों में खुदावन तू इनका साथ दे, इन्हें मजबूत कर। मसीह यीशु के वसीला से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।